السلام علیکم۔ سعدی عابد کے ناول اعتبار کچھ رشتوں کا کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو پیش خدمت ہے اعتبار کچھ رشتوں کا کی چوتھی قسط۔ وینی کے گزشتہ رویے کا سبب کیا ہے نہیں جانتے۔ اگر وہی ہے جو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ ہماری نیت کل بھی صاف تھی، آج بھی صاف ہے۔ بندوں کی عدالت میں چاہے ہم پر کتنی ہی انگلیاں اٹھ جائیں، ہمیں سو کوڑے سررا مار لیا جائے، اگر ہماری سوچ ہمارا عمل اللہ کی عدالت میں کامیاب ٹھہریں گے کہ ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم وینی کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل ہو پاتے، مگر جس نے ذمہ داری ڈالی تھی اسی رب نے ہمیں آج تک ہمارے عمل میں سرخرو کیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔ وہ بہت سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا موقف بیان کر گئے تھے۔ آپ مہمانوں کے لیے انتظام کر لیجئے گا، وہ 6 بجے تک آئیں گے۔ وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے اور ان کے کہے کے مطابق وہ وقت پر آ گئے تھے۔ لڑکی کا نام شاغل حمید تھا، جو خدیج بخاری کا مینیجر تھا، اور اس کی نیک فطرت اور دھیما سنجیدہ مزاج دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے شاغل سے شادی کی نہ صرف بات کی تھی بلکہ اس کے اور اس کی فیملی کے دیکھنے کے لیے ہوینا کی تصویر بھی دی تھی۔ زرد لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں دوپٹہ سلیقے سے سر تک اوڑھے اماں بھی نے اس کی تربیت بہت اچھے خطوط پر کی تھی۔ وہ 9th کلاس سے دوپٹہ سر تک لے رہی تھی، تمام تر سادگی میں اپنی کھلتی ہوئی رنگ اور متناسب سراپے کے ساتھ پہلی ہی نگاہ میں شاغل حمید کو پسند آ گئی تھی، اور اس نے خدیج بخاری کا دیا پرپوزل تصویر والدین تک پہنچا دی تھی۔ تصویر دیکھ کر تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی، اور جب طبقاتی فرق تھا اس کا احساس مگر بیٹے کو دلایا ضرور، مگر وہ خدیج بخاری کے رکھ رکھاؤ اور عادات کے سبب اس فرق کو بھول گیا تھا۔ اسی لیے اس نے ان کے دیے پرپوزل پر حامی بھر لی تھی، اور اس کی تصویر دیکھ کر تو انکار کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ اس لیے وہ اپنے والدین کو لے کر خدیج بخاری کے گھر پہنچ گیا تھا، اور اس سب میں اللہ کی رضا شامل تھی، اس لیے تمام معاملات طے ہوتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے محض 15 دن بعد کی تاریخ دی تھی، اور دن کیسے گزرے وہ جان ہی نہیں سکے تھے، اور شادی کا دن آ پہنچا تھا، اور انہوں نے اس کی خوشیوں اور سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اسے شاغل حمید کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ شاغل حمید پر بے اختیاری کا دور اترا ہوا تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا جو مکمل 16 سنگار کیے اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، اور اس کی ٹک ٹکی باندھے دیکھنے پر اس پر گھبراہٹ سوار ہو گئی تھی، پلکیں لرزنے لگی تھیں، چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا، وہ لب دانتوں تلے کچلنے لگی تھی کہ اس نے مسکراتے ہوئے استحقاق بھرے انداز میں اس کا ہنائی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھام لیا تھا، اور اس کے لمس پر بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی، اور اس کی اسمائل پاس کرنے پر حجاب سے حیا کے ساتھ اپنی ہی اندر ہی سمیٹ گئی تھی۔ اوہو، کیسی ہاں آپ مسز ہوینا شاغل؟ اس نے ہاتھ کھینچا چاہا تھا، اسے شرارتی انداز میں تنبیہ کی تھی، اور مسرور سے انداز میں استفسار کیا تھا۔ ہم اچھے ہیں۔ وہ نگاہ جھکائے منمنائی تھی، اور اس کے لہجے میں واضح لرزش تھی، وہ اس کے لبوں پر اجلی سی مسکان کھلا گئی تھی۔ آپ کو دیکھنے سے پہلے تک میں بھی بہت اچھا تھا۔ اس کا نرم شائستہ لہجہ شرارت کی چغلی کھا رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی، اور اس کے خوبرو چہرے پر بکھری نرم سی دوستانہ مسکراہٹ دے کر اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تھی۔ آپ ہماری شادی سے خوش ہیں ہوئے نا؟ آپ کو مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ گمبھیر لہجے میں استفسار کیا تھا۔ جی نہیں۔ اس کی نگاہ خود پر محسوس کرتی وہ گھبرائے سے لہجے میں منمنائی تھی۔ آپ کو اعتراض بھی نہیں ہوا؟ کیا میں آپ کو اچھا لگا تھا؟
اس کا گھبرایا سا معصومانہ انداز اسے شرارت پر مزید اکسا گیا تھا۔ نہیں تو۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اوہ، میں آپ کو اچھا کیوں نہیں لگا تھا؟ اس کے لبوں پر تبسم، نگاہوں میں شرارت تھی جسے محسوس کرتے ہوئے وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ جب ہمارے گھر آئے تھے آپ، ہم نے آپ کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی ہمیں شادی پر اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو ہمارے لیے خدیج نے منتخب کیا تھا اور وہ ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتے، اور ان پر یقین کے سبب ہم آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وہ خود کو کمپوز کرتی دھیمے مگر نرم لہجے میں کہتی چلی گئی تھی۔ سر نے جب آپ کا پرپوزل میرے سامنے رکھا، مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ آپ اور ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور جب اس فرق کی جانب میں نے اشارہ کیا تو سر نے بڑی خوبصورتی سے اس مسئلے کو ٹال دیا، یہ کہہ کر یہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ چاہے جسے جو عطا کرتے ہیں۔ بس پھر میں نے رضامندی دکھائی اور سر نے آپ کی تصویر مجھے دکھانے کے لیے دے دی، اور میں پہلی نظر میں ہی آپ کے معصوم حسن کا اسیر ہو گیا۔ وہ بہت نرمی سے تمام تر تفصیل ہی نہیں، حقائق دل بھی اس کے گوشے گزار کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی میں حیا کی کچھ اور ملاوٹ ہو گئی تھی، اور آنکھیں الگ حیا کے بارے سے مزید جھکتی چلی گئی تھی، مگر ذہن کے کسی کونے میں یہ بات سرسرانے لگی تھی کہ خدیج بخاری نے آگے بڑھ کر شاگل حمید سے اس کی شادی کی بات کی تھی، اور یہ سرسراہٹ اسے بے چین کر رہی تھی کہ کیوں انہوں نے خود سے بات کی۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا کہ مگر اس کی توجہ بٹ چکی تھی، اور تب ہی شاگل حمید کا سیل فون بڑی شدت و مد سے بجنے لگا تھا۔ ان فسوق خیز لمحات میں یہ مداخلت اسے سخت بری لگی تھی، اس لیے اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میسج سن کر اس نے لامحالہ سائٹ پر پڑا سیل فون اٹھا لیا تھا۔ تمہارے ساتھ تو بڑی نا انصافی ہو گئی میرے یار، تمہارے نکاح میں جو لڑکی آئی ہے وہ خدیج بخاری کی اترن ہے۔ وہ میسج تھا یا کوئی قیامت تھی جو اس پر سے گزر گئی تھی؟ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا، اور وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہماری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو گئی ہے جسے رشتہ تو اپنے کزن خدیج بخاری سے رکھا ہوا تھا، مگر دلہن تمہاری بن گئی ہے کہ اس سے خدیج بخاری کا دل بھر گیا تھا، تبھی تو خود آگے بڑھ کر تم سے بات کی، اور تم اس کی چکنی چپڑی باتوں اور دولت کے لالچ میں آ گئے۔ تف ہے تمہاری مردانگی پر جو تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ اپنی گرہستی بنانے جا رہے ہو جو کسی کی اترن ہے۔ دوسرا میسج اس نے مکینیکی انداز میں کھول کر پڑھا تھا، مگر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، ماتھے کی سبز رگیں ابھر آئی تھی، اور اس نے تیسرے میسج سٹون پر موبائل ہی دیوار پر دے مارا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ جو کچھ دیر قبل اسے پیار سے دیکھنا، نرمی سے بات کر رہا تھا، اشتعال کی عزت پر کھڑا خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ تم جو بھی فیصلہ لو بہت سوچ سمجھ کر لینا، کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں محض اپنے مفاد کے ہوتے ہیں، اس رشتے کے پیچھے ان کا کیا مفاد ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بس تم سوچ لو کہ کہیں زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ غلط طے نہ ہو جائے۔ اس کی بڑبڑاہٹ کے درمیان ہی میں سے اسے اپنے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجتی سی محسوس ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھی۔ اشتعال کی زد پر آتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور بازو سے جکڑ کر جاہرانہ انداز میں اسے بیڈ سے نیچے گھسیٹ لیا تھا۔ وہ اس افتاد پر اگرچہ بدنداں رہ گئی تھی،
اس کا وجود یوں کھینچے جانے پر لڑکھڑائی تھی، مگر وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ تمہارا خدیج بخاری سے کیا رشتہ ہے؟ تمام خوشگن احساسات سمندر کی جھاگ کی مانند بیٹھ گئے تھے۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا تنفر سے پوچھ رہا تھا، چپ رہیں یا جھوٹ بولا؟ زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ مارنے مرنے پر تلا تھا اور وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ ان سے ہمارا کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے، وہ ہمارے کزن ہیں، ہمارے عزت و تحفظ کا شجر سایہ دار ہے۔ وہ خوف کے باوجود اس کے جواب کا منتظر پا کر دھیمے لہجے میں بولی تھی کہ اشتعال کی آخری منزل پر کھڑا شاگل حمید اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ چٹاخ! عزت کی دہائی تو مجھے کم از کم نہ دینا کہ تحفظ کی آڑ میں تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر جو بے حیائی کے کھیل کھیلے ہیں سب جان گیا ہوں۔ تمہیں اور اس بے غیرت خدیج بخاری کو کیا لگا تھا کہ سچائی مجھ سے پوشیدہ رہے گی؟ لیکن نہیں، تم دونوں کے سارے کالے کرتوت مجھ پر عیاں ہو گئے ہیں۔ پھنکارتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ میں چاہوں تو اتنا بڑا فریب دینے کے جرم میں تمہیں وہ سزا دوں کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، مگر حرف تو میری عزت، میری غیرت پر بھی آئے گا، اور اس میں اس خدیج بخاری کی طرح نفس پرست نہیں ہوں کہ حسن دیکھ کر شرعی تقاضے اور خدا کا فرمان ہی فراموش کر ڈالوں، کہ ویسے بھی میں کسی کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ صبح ہوتے ہی یہاں سے دفع ہو جانا، ورنہ کہیں میں اشتعال میں آ کر تمہارے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ ہی نہ رنگ بیٹھوں۔ اس لیے واپس اپنے یار کے پاس چلی جانا۔ وہ اس کے بے دردی سے دھکیلنے پر منہ کے بل ٹھنڈے فرش پر گری تھی اور اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ وہ نفرت سے اسے دھتکار ٹھوکر مارتا کمرے سے ہی نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ کمرے میں وہ بے گناہ و پاک دامن ہوتے ہوئے بھی کسی گندی سازش کا شکار ہوتی اپنی بدبختی پر بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر اس کے بین سننے اور اس کی مدد کو آنے والا کوئی نہ تھا، اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی معتوب ٹھہرا دی گئی تھی۔ ونی جو چائے پیتے ہوئے چوڑیوں پر نگاہیں جمائے کھڑے مطمئن سے مسکرا رہے تھے، دروازہ کھلنے کی آواز پر ان کی توجہ بٹ گئی تھی، اور کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی اجڑی ہوئی سی ہوینا بخاری کو دیکھ کر وہ بے تابانہ اس تک آئے تھے۔ ان کی پکار میں دنیا جہاں کی فکر سمٹ گئی تھی، جبکہ وہ ان کو خالی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ ونی، آپ اس وقت یہاں کیسے آئی ہیں؟ بتائیے ہمیں۔ وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے ہوئے تھی، میک اپ کے میٹھے میٹھے نشانات، سرخ متورم چہرہ، زردار آنچل کی جگہ اس کے وجود سے لپٹی سیاہ کشمیری شال۔ وہ دیکھ کر اتنی بڑی سچویشن میں تھی، چونک اٹھے تھے۔ جب ہی کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا اور اسے دیکھ کر تو زمین و آسمان انہیں ایک ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ کل رات ایک سرجری کی وجہ سے مجھے لیٹ نائٹ تک ہاسپٹل میں اسٹے کرنا پڑا تھا، اور اذانوں کے وقت جب میں ہاسٹل سے نکلی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہوینا سے میرا اس طرح ٹکراؤ ہو جائے گا۔ وہ خود پر سوالیہ نگاہیں محسوس کرتی کہتی چلی گئی تھی، یہ لیکن آپ کو ملی کہاں؟ وہ جو مکان کے انداز میں اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی، وہ اس کا بازو جکڑتے سے روکتے ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ میرے گھر کے نزدیکی اسٹاپ پر یہ اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے بر وقت بریک لگا کر انہیں نقصان سے بچا لیا اور انہیں پہچان کر آپ کے پاس لے آئی۔ یہ تو میں خود نہیں جانتی وہاں کیسے پہنچی تھی اور اس حال میں خودکشی کیوں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے تفصیل بتا رہی تھی۔ جب
وقت انہوں نے اسے بمشکل اپنی گاڑی میں بیٹھنے پر راضی کیا تھا، تب اس کے کاندھے پر جھولتا اس کا زرتار اور روسی آنچل اس کے وجود سے گر گیا تھا۔ تب انہوں نے کئی برسوں سے ڈیش بورڈ پر رکھی سیاہ کشمیری شال اٹھا کر اس کے وجود کی زینت بنا دی تھی کہ جس شام وہ ان سے بدگمان ہو کر ان سے بچھڑی تھی، اسے ایک ماہ قبل کی شام بہت حسین تھی جب انہوں نے اسے بڑی خوبصورت رنگ پہنائی تھی اور سیاہ کشمیری شال یہ کہہ کر گفٹ کی تھی کہ یہ ان کی ماں کی ہے جو ان کی جانب سے ان کی بہو کو بطور شگن دے رہے ہیں۔ انہوں نے جسے مسکرا کر لیا تھا اور ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جب روسی جوڑا پہن کر بابل کی دہلیز عبور کریں گی تب ان کی ماں کی شال کو سر پر دعاؤں کی صورت سجا لیں گی۔ مگر یہ دن آنے سے قبل ہی وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے اور ان میں اتنی ہمت بھی کبھی نہ ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھا کر ہی پھینک دیتی کہ ان سے بدگمان ہونے کے باوجود کئی برس گزر جانے کے باوجود بھی اس کی انگلی میں اس کے نام کی ہی انگوٹھی سجی تھی جو انہوں نے کسی اور کے نام کی سرخ ردا اور لینے کے باوجود بھی نہ اتاری تھی۔ ونی، خدا کے لیے آج چپ نہ رہنا، ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے، شاغل نے آپ سے کیا کہا ہے؟ وہ اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولے تھے۔ شاغل حمید نے آپ کی اترن کہہ کے بے دردی سے ٹھکرا دیا ہمیں۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح بولی تھی، وہ گویا کرنٹ کھا کر اس کے شانوں سے ہاتھ کھینچتے فاصلے پر ہو گئے تھے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی خدیج بخاری، آپ نے محبت کی مجھ سے، مگر رشتہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے نا بخاری سے، اسی سے تعلق بنانا تھا تو مجھ سے کیوں کی محبت، کیوں دکھائے مجھے سپنے، اور جب میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نہیں ہوں پھر وہی حسین بلا ہوینا ہی آپ کی محبت ہے نا، جس کے لیے میری محبت جھٹلا رہے ہیں۔ برسوں پہلے کے کہے ان کے لفظ کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ انہیں ہم پر بھروسہ نہیں ہے، ہماری پاک دامنی پر شک ہے۔ وہ اب سے سکنے لگی تھی اور وہ ماضی سے اس کی آواز کے سبب واپس حال میں لوٹ آئے تھے کہ یہ نگاہ کچھ فاصلے پر تماشائی بنی ڈاکٹر شمسہ پر اٹھی تھی اور پھر ماضی کانوں میں گونج اٹھا تھا۔ محبت کو آپ نے محض منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے استعمال کیا، باہر مجھے آپ نے وقت کو رنگین بنانے کا ذریعہ بنایا، اور گھر میں تو وہ ہے آپ کی لاڈلی ونی، آپ کے وقت کو رنگین اور حسین بنانے کو، جس فکر میں ڈوب کر نہ آپ کو کھانا یاد رہتا ہے نہ لاکھوں کے نقصان سے فرق پڑتا ہے۔ جب سے کچھ طے تھا تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ وہ اس پر سے نگاہ ہٹا گئے تھے جس کی آنکھوں میں آج بھی تنفر اور بدگمانی رچی تھی۔ آپ ہم سے پوچھ رہے تھے نا کہ ہم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی، مگر ہم نے محض کوشش نہیں کی تھی خدیج، سچ میں ہم مر جانا چاہتے تھے کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں لوگوں کے تانے اور اٹھی انگلیاں برداشت کرنی پڑے۔ ہماری دوست شینا نے بھی ہم سے یہی کہا تھا، وہ بات جو ایک ماہ قبل نہ بتائی تھی آج وہ کہتی چلی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر تمسخر در آیا تھا جبکہ ان کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ شینا کے ہر الزام کو دو سے ضرب دے کر مشاغل حمید نے کل رات ہمیں یوں ذلیل کیا ہے کہ ہم آپ سے تو کیا خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ سبز گھاس پر گرتی چلی گئی تھی، وہ بلکتے ہوئے شاگل حمید کا ہر الزام اپنے منہ سے بتا رہی تھی اور قطرہ قطرہ زندگی اسے بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی 5ویں قسط تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔